کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ اس چیز سے آپ کو آگاہ کیا جائے کہ بلاسفیمی پہ جو پاکستان میں بلاسفیمی ہو رہی ہے اس کے اوپر ہم کام کس طرح سے کر رہے ہیں، اور جو میرے بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ شر پسند عناصر جو ان سے ہیں، اس کو جو پیرامیٹر آف لا میں کام کرنے والوں کو بلاسفیمی بزنس، بلاسفیمی گینگ اور جناب بلاسفیمی اسکینڈل، اور تو اس حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے آج ہم لوگ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم چونکہ قانون و آئین کے اوپر کام کرنے والے لوگ ہیں، اور قانون و آئین میں کام کرنے والے لوگ شہادت، کچھ ثبوت، کچھ ٹیسٹیمونی، کچھ ایویڈنس کے قائل ہوتے ہیں، تو اگر کسی کے پاس بھی کوئی یک طرفہ بات ہو تو اس کو ہم پروپوگنڈا کہتے ہیں، اور اس کے پیرالل اگر آپ کے پاس دوسری طرف کوئی ایویڈنس ہو تو وہ بیلنس، اس کے لیے آپ فیئر اور جسٹ ڈیسیژنز آتے ہیں۔ تو پاکستان میں یہاں پہ کچھ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ خاص لوگ جو ان سے ہیں وہ بلاسفیمی کو جناب یہاں پہ پروپوگنڈا کہہ رہے ہیں، بلاسفیمی بزنس کہہ رہے ہیں، اور بلاسفیمی کمپلیننٹ سائٹ پہ پروسیکیوشن پہ کام کرنے والے ود ان 4 کارنرز آف لا پہ کام کرنے والے وکلاء کو جناب وہ گینگ کہہ رہے ہیں۔ تو آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا جائے کہ جب بھی کسی بات کو منصفانہ اور شفافیت سے دیکھنا ہوتا ہے تو آپ کو دونوں طرف کی شہادت کو دیکھ کے پھر کوئی بات کرنا ہوتی ہے، تو یہ فطری انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے۔ تو ہم اس پریس کانفرنس کے تھرو ایسے عناصر، ایسی تنظیموں اور ایسے لوگوں کو رد کرتے ہیں جو کہ یک طرفہ بات کے اوپر پروپوگنڈا کر کے جو ان سے ہیں بلاسفیمی کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں انٹیگریٹی آف مین کے اوپر بات کی جاتی ہے کہ یہ انسان کی بڑی عزت ہے۔ کبھی سوچ کے تو دیکھو اللہ کے بندو، انٹیگریٹی آف محمد پیس بی اپون ہم کہاں گئی؟ انٹیگریٹی آف قرآن کہاں گئی؟ انٹیگریٹی آف اصحاب رضوان اللہ علیہ اجمعین کہاں گئی؟ آپ لوگ انٹیگریٹی آف مین کی بات کرتے ہیں، ہم رول آف لا کے لیے، جو میرے سارے ساتھی کھڑے ہیں، ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں، ود ان 4 کارنر آف لا کام کرنے والے لوگ ہیں، اور یہاں آج پھر اس پریس کانفرنس میں اس روم میں آپ کے سامنے بیٹھے ہیں کہ ہم قانون کے لیے آئے ہیں، رول آف لا کی بات کرتے ہیں ہمارے۔ اور میں کچھ فیکٹس جو ان سے سوشل میڈیا پہ نہیں لائے گئے، وہ جو فیکٹس ہیں وہ آپ کے سامنے اس سکرین کے اوپر بھی چلیں گے، تو میں کچھ سیکول میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا بھی کہ یہ کیا ہے۔ اصل میں تھوڑی سی پہلے پریس ریلیز آپ کو پڑھ دوں، آپ سب لوگوں کے ہاتھ میں ہے جی پریس ریلیز؟ دے دی ہے سب کو آپ نے؟ وہ دے رہے ہیں آپ کو پیچھے۔ میں آپ کو پہلے تھوڑا سا انٹیمیٹ کر دوں جی پریس ریلیز کے متعلق۔ یہ میں اس کا ذمہ دار ہوں جی تحفظ ختم نبوت فورم پاکستان کا، اور یہ حوالہ ہے 1625، آج تاریخ ہے 4/2/2025۔ ہم اپنے تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام سوشل میڈیا پر بدترین توہین مذہب کے حوالے سے آج اس پریس کانفرنس کا انعقاد کر رہے ہیں، جس میں میں، میرے باقی رفقا جن میں صدر ختم نبوت وکلا یاسر منہاج صاحب انفارمیشن سیکٹری، ملی مسلم لیگ عبد الرحمن نقوی جو کہ ہمارے سیکٹری بھی تھے، اور غلام مصطفیٰ چودھری صاحب ہیں، اور لبیک کے ذمہ دار غلام جو ان سے ہیں وارث سرویا صاحب تشریف رکھتے ہیں، عبد الوارث گل صاحب ہیں۔ تو ہم تمام وکلاء جو ان سے ہیں سوشل میڈیا پر قانونی دائرہ میں کام کرنے والوں کو بلاسفیمی بزنس کہے جانے کے حوالے سے پھیلائی جانے والی افواہوں اور جھوٹے پروپوگنڈا پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہیں۔ توہین مذہب جیسے حساس موضوعات کو سوشل میڈیا اور نیشنل میڈیا پر ذاتی مفادات یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا وطن عزیز میں انتشار پیدا کر رہے اور پاکستان میں بسنے والے مذاہب کے پیروکاروں کے مذہبی جذبات کو بڑھانے کی مضمون سازش ہے، جس کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی۔
توہین رسالت کی بدترین گستاخی کرنے والے ملزمان کو جھوٹے پروپوگنڈا کے تحت بے گناہ قرار دینا قومی اداروں اور عدالتی نظام کو سبوتاژ کرنے کے مترادف ہے۔ آئین اور قانون کی پامالی ہے جس سے لا قانونیت جنم لیتی ہے۔ سوشل میڈیا پر توہین مذہب کے مقدمات میں ملک کے مختلف علاقوں شہروں میں بسنے والے مسلمان درخواست گزاروں کو ہراساں کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہاں پہ یہ بات قابل غور ہے جی، پی ٹی اے کے رپورٹ کے مطابق سائبر سپیس پر گستاخانہ مواد کی تشہیر کرنے والے تقریباً 1,139,000 سے زائد ویب سائٹ کا مطلب سمجھ لیجئے کہ ایک ویب سائٹ میں کتنے اکاؤنٹ ہو سکتے ہیں، بند کی جا چکی ہیں، جبکہ ایف آئی اے حکام کے مطابق لاکھوں کی تعداد میں فیک اکاؤنٹس 2022 کے نومبر تک سائبر سوشل سپیس پر اس سازش میں ملوث پائے گئے ہیں۔ میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں یہ پوری ذمہ داری سے کہوں گا، یہ جتنے فیکٹس ہیں یہ آپ کے سامنے اسکرین پر بھی اس کا ایک برڈز آئی ویو آئے گا آپ کے سامنے۔ ایف آئی اے سائبر کرائم کی جانب سے اس وبا کو روکنے کے لیے اینٹی بلاسفیمی یونٹ تشکیل دیا گیا ہے، جسے بعد ازاں اینٹی بلاسفیمی سیل میں تبدیل کر دیا گیا، جس نے وطن عزیز میں گھنونے فعل میں ملوث افراد کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس گستاخی کی نوعیت اتنی متشدد ہے کہ اگر اس کا اظہار عوام میں کیا جاتا تو اس کا نتیجہ ایک خوفناک حادثے کی صورت میں سامنے آتا۔ مذہبی قیادت نے انتہائی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس گھناؤنے عمل سے عوام الناس کو دور رکھا، مگر یہ قابل غور بات ہے جی، بدقسمتی سے غیر اینٹی بلاسفیمی سیل میں تبدیل کر دیا گیا، جس نے وطن عزیز میں گھنونے فعل میں ملوث افراد کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس گستاخی کی نوعیت اتنی متشدد ہے کہ اگر اس کا اظہار عوام میں کیا جاتا تو اس کا نتیجہ ایک خوفناک حادثے کی صورت میں سامنے آتا۔ مذہبی قیادت نے انتہائی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس گھناؤنے عمل سے عوام الناس کو دور رکھا، مگر یہ قابل غور بات ہے جی، بدقسمتی سے غیر ملکی این جی اوز کے ٹکڑوں پر پلنے والی چند شرپسند عناصر نے ملک کا امن تباہ کرنے کی غرض سے جھوٹے پروپیگنڈا کے ذریعے سوشل میڈیا اور نیشنل میڈیا پر الزام تراشی اور انتشار کی فضا قائم کرنے میں مصروف ہیں۔ اس شیطانی گروہ کو روکنے کے لیے، نوجوانوں کو بچانے کے لیے سول سوسائٹی اور مذہبی رہنماؤں نے آئینی اور قانونی راستہ اختیار کیا۔ 2019 سے لاہور ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک متعدد درخواستیں دائر کی گئی ہیں، جس میں معزز عدلیہ نے پی ٹی اے، ایف آئی اے اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہ مواد روکنے کے لیے احکامات صادر فرمائے۔ پی ٹی اے نے اس مواد کی روک تھام کے لیے عوام الناس میں آگاہی مہم بھی چلائی، مگر اس کے باوجود جو بدبخت اس گھنونے فعل میں ملوث رہے اور ملوث ہیں، ان کے خلاف قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آئے اور اب تک تقریباً 400 کے قریب گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں۔ گستاخانہ مواد کی تشہیر کرنے والا گروہ اپنے آپ کو شیطان کے پیروکار الومیناٹی منسلک کرتا ہے۔ اس گروہ کی طرف سے گستاخیوں میں اب یہ قابل غور بات ہے نہ صرف اسلام اور دیگر مذاہب کے مقدسات کی توہین کی جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے پرچم کی بھی بدترین توہین کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امہات المومنین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور قرآنی آیات کو، قابل غور بات کو جسم کے مخصوص اعضاء پر لکھ کر سوشل میڈیا پر شیئر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میں بڑی دل گرفتہ ہو کے پڑھ رہا ہوں جی، میں مجبور ہوں اس کے علاوہ قرآن پاک کی آیات اور مصحف کے نہیں جی، سننا پڑے گا آپ کو، ہم بھی کورٹ آف لاء میں اس کے اوپر ایویڈنس ٹینڈر کرتے ہیں، آپ سن لیجئے کہ کیا ہو رہا ہے اس معاشرے میں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی آیت اور مصحف کے ساتھ ناپاک اعضاء بے ادبی کے لیے لگانا، قرآن پاک کی بے حرمتی کا شامل ہے، جن کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کی جاتی ہیں، جس پر ایف آئی اے کی، قابل غور بات، ایف آئی اے کی فرینزک رپورٹ ہزاروں صفحات پر مشتمل دیکھی جا سکتی ہیں۔ انتشاری گروہ کی طرف سے یہ الزام بھی لگایا جا رہا ہے کہ ملزمان سے توہین مذہب پر مبنی مواد خود شیئر کر کے دھوکے سے، یہ الزام ہے، واپس منگوایا جاتا ہے۔ یہاں میں اس کے متعلق بھی ایویڈنس دوں گا آپ کو، اور پھر ایف آئی اے کی کارروائی کر دیتی ہے۔ ہم اس الزام کی شدید مذمت کرتے ہیں اور اس انتشاری گروہ سے سوال کرتے ہیں
کہ جو ڈی این اے رپورٹس کراچی اور پنجاب کی لیبارٹری سے حاصل کی گئی ہیں ان کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے، وہ پازیٹیو آئی ہیں، ان کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے۔ اس گھنونے فعل کو سر انجام دینے والوں کی سہولت کاری کرنے والا مٹھی بھر گروہ ملک میں انتشار اور فتنہ پیدا کرنے کے لیے سوشل میڈیا و نیشنل میڈیا پر ہر روز جھوٹا پروپیگنڈا کرتا ہے، جس کے بارے میں وزیر اعظم اور دیگر اداروں کو آگاہ کیا گیا۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جھوٹ پر مبنی رپورٹ جاری کرنے والے ادارے نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن اور اسپیشل برانچ کے ان آفیسر ان کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی نہ کی گئی، جس پر تحفظ ختم نبوت فورم اور تحفظ ناموس رسالت قرآن کمیٹی لاہور ہائی کورٹ بار کے انفارمیشن سیکرٹری کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی، جس میں اسپیشل برانچ ملزمان اور ان کے وکیل اپنے لگائے گئے الزامات کی بابت کسی بھی قسم کے کوئی شواہد پیش کرنے سے قاصر رہے، اور اس حساس موضوع پر اپنی جاری کردہ رپورٹ کو محض ایک انفارمیشن رپورٹ کہہ کر چلتے ہوئے ایف آئی اے سائبر کرائم اور دیگر متعلقہ اداروں کی رپورٹس میں واضح طور پر ان رپورٹس میں لگائے گئے الزامات کی تردید کی گئی، مگر اس کے باوجود سوشل میڈیا اور نیشنل میڈیا پر بیٹھے چند شر پسند عناصر اس جھوٹے پروپیگنڈا کو ملک میں پھیلا کر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی ان کو ہرگز اجازت نہ دی جائے گی۔ پیمرا اس گھنونے فعل کو سر انجام دینے والے مٹھی بھر افراد کے خلاف فوری کارروائی کرے، یہ ہمارا تقاضا ہے۔ جھوٹے پروپیگنڈا کا ایک مقصد زیر سماعت کیسوں پر اثر انداز ہونا ہے۔ آج کی اس پریس کانفرنس میں ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ان کی ہر سازش کو آئین اور قانون کی طاقت سے کچلا جائے گا۔ زیر سماعت کیسوں پر کسی بھی قسم کا کوئی کمیشن منظور نہ کیا جائے گا۔ ملزمان کے پاس اگر کوئی ایسے شواہد ہیں تو ان شواہد کو ٹرائل کورٹ میں پیش کرنے کا تمام حق محفوظ ہے۔ اگر اس کے باوجود ان کا کوئی غیر آئینی غیر قانونی مطالبہ پورا کرنے کی کسی کی خواہش ہے تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز صاحبان پر مشتمل 3 رکنی بینچ تشکیل دے دیا جائے جو ان کیسوں کی سماعت کرے اور ملزمان ثابت ہونے والوں کو فی الفور قانون کے مطابق لٹکایا جائے۔ یہاں ہم اس بات کی وضاحت کر دینا چاہتے ہیں، اگر اس شیطانی گروہ کے خلاف درج ہونے والے مقدمات میں سے کسی ایک مقدمہ میں بھی بے گناہی تو دور کی بات شک و شبہ بھی ثابت ہو جائے تو اس کے مدعی کو بھی اسی سزا کا حقدار سمجھتے ہیں۔ آج کی اس پریس کانفرنس کے ذریعے وزیر اعظم پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان، چیف آف آرمی اسٹاف سے اپیل کرتے ہیں کہ اس شیطانی گروہ کے خاتمے کے لیے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے اور لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلوں پر منوعاً عمل کیا جائے تاکہ نوجوانوں کو اس دلدل میں جانے سے روکا جائے۔ سوشل میڈیا اور نیشنل میڈیا پر پروپیگنڈا کرنے والے مٹھی بھر عناصر کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ ہم مشیر قانون انصاف بیرسٹر دانیہ ملک صاحب کے اس بیان کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ کوئی گینگ جھوٹے مقدمات درج کروا کر نوجوانوں کو پھنساتا ہے بغیر حقائق کے۔ نیشنل میڈیا پر ایسے بیانات ملک میں افراتفری اور فساد پیدا کرنے کے مترادف ہے۔ نیشنل میڈیا پر بیٹھ کر بغیر حقائق کے منفی گفتگو کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ جی اب میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ سکرین کے اوپر کچھ چیزیں چند ایک لانا چاہتا ہوں۔ یہ رپورٹ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ لاہور کی ہے، اس میں ریلیونٹ پیرا 3 پڑھنے جا رہا ہوں جی میں اس کا، کیا آپ کے سامنے ہے جی یہ